بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے قبل بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آمد سے قبل ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ خزرج اور اوس کے جو لوگ تھے وہ بھی اسے سردار ماننے کے لیے تیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تیاریاں چل رہی تھیں کہ سرداری کی تاج پوشی اس کے سر پہ کی جائے، عبداللہ بن ابی سلول۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اوس اور خزرج کے اکثر لوگ اسلام لے آئے، اور عبداللہ بن ابی سلول وہ درد سے اور حسد کے مارے وہ لوٹ پوٹ ہونے لگا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی سلول کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب ہجرت کو 2 سال گزر گئے، مکہ سے مدینہ کو ہجرت کو 2 سال جب گزر گئے، تو تب بدر کا میدان سجا، جو کہ رمضان المبارک میں سجا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ تاریخی فتح دی تھی کہ جن کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں کہ بدر میں 313 تھے مسلمان، اگر کم بھی ہوں، اللہ اکبر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ برما کے اندر جب مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، تو ایک بچے کے ہاتھوں میں نے فیڈر بھی دیکھا، سامنے دہشت گردوں نے بندوقیں اور جدید اسلحہ لے کر کھڑے تھے، اور ایک مسلمان کا بچہ فیڈر لے کر کھڑا تھا، اور ایک ہاتھ میں ننھے سے ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا تھا۔ میں قربان جاؤں اس کے پتھر پر کہ جو مزائل سے بھی بڑھ کر تھا، کہ حق کی راہ میں تو نکلا تھا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بدر میں 313 جب مسلمان فتح یاب ہوئے، تو وہ اس کو اور جلن شروع ہو گئی، اور ساڑھ ڈلنا شروع ہو گیا، اور جلنے لگا، سڑنے لگا، اور اس عزت کی وجہ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے قبیلے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور اتنی محبت کرنے لگے ہیں کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے لگے ہیں، اتنا کچھ قربان کرنے لگے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب انصاریوں کو اور مہاجروں کو، مہاجر کہتے ہیں ان صحابہ کو جو مکہ سے آئے ہیں، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ میزبانی کا شرف جنہیں حاصل ہوا ہے، مددگار اس کا معنی ہے، مدد کرنے والے، ہیلپ کرنے والے۔ تو مہاجر اور انصاری کو جب آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اخوت اور بھائی چارے کا درس عطا فرمایا، اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو اس کو اور جلن ہونا شروع ہو گئی۔ انصار نے اتنی مدد کی، اتنی محبت کی مہاجروں سے کہ اپنا آدھا مال بھی دے دیا، آدھا گھر بھی دے دیا، اتنی ہیلپ کی۔ کسی کے پاس کھجوروں کے 2 باغات تھے تو ایک بھائی کو دوسرے کو دے دیا، ایک مہاجر کو دے دیا۔ اتنی بڑی مثال کہ سگے بھائی بھی آپس میں اتنے نہ تھے جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھائی بنا دیا تھا ان کے اندر محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر سازشیں کرنے لگا عبداللہ بن ابی سلول، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر، قیامت پر ایمان لائے ہیں،
حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے کے اندر ہیں، وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہیں، شعور رکھنے والے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سازشوں کے ذریعے سے جو پیٹھ پیچھے کرتے آ رہے ہیں، جو منافقت گھولتے آ رہے ہیں، ان سازشوں کے ذریعے سے ہم اپنی سرداری کو لے لیں گے، جو کہ دنیاوی سرداری تھی۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور منافقت نہ کرتے تو آج ان کا ذکر اس طرح نہ ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ کو جو دھوکہ دے گا انفارم کرنے والے ہم ہیں، علم غیب عطا کرنے والے ہم ہیں آپ کو یا رسول اللہ، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کی مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ ان کے دل میں آپ کی نفرت ہے، ان کے دلوں میں یہ مرض ہے، ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں حسد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کو اور بڑھا دیا۔ اور جلو، ہم آپ کو اتنی عزتیں دیں گے، وہ آیت مبارکہ ہے نا، فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا رسول اللہ ہم آپ کو عن قریب اتنا نوازیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ یثرب تھا، پیارے آقا تشریف لائے تو مدینہ بن گیا۔ یثرب دکھوں کا گھر تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رنجا فرمائے تو یثرب یثرب نہ رہا، مدینہ ہو گیا۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے ایک قبرستان کو جنت کا درجہ عطا فرما دیا ہوگا، جنت البقیع۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے، مشرق والوں کے، مغرب والوں کے، شمال والوں کے، جنوب والوں کے، تمام کائنات کے نبی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ وہ جگہ ہے، تو کتنی بڑی عزت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کی مرض بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد سے زیادہ، اس کی والدہ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ کہیں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق ہے۔ یہ اقبال نے کہا، کلندر لاہوری اقبال نے کہا گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق ہے۔ میاں محمد بخش کا شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ جنہ تنا وچ جنہ ہڈاں وچ عشق نہ رچیا، اوے کتے اونا تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے آغاز ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔